چلیں یہ ٹاپک جو ہے اب ہمارا یہ ہے عیدین کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ عید جو ہے وہ خوشی اور مسرت لاتی ہے. کیونکہ جب انسان بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے روزے رکھ کر اور یا حج ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے اپنے بندوں کو عید کی شکل میں. تو یہ پھر اپنے بندوں کو خوش کر دیتا ہے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. تو تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد فصلی لربک، اس سے مراد ہے عید کی نماز. اور لربک وانحر، اور اس کے بعد جو یہ ونہر ہے یہ قربانی کی طرف اشارہ ہے. تو دیکھیں نماز عیدین جو ہے فرض العین ہے. شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کے لیے عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکالنے کا حکم دیا ہے. حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلیں، لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی سے، جو نماز کی جگہ ہے مصلی جو ہے اس سے الگ رہیں، مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھ جائیں. تو یہ سب باتیں اس کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے. اور جہاں تک خواتین اور عورتوں کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر رہیں، یعنی صدقہ و خیرات کریں اور دعا کریں تو اور پھر سب سے میل ملاقات کریں. میں نے کہا، وہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے اس کو اپنی جلباب پہنا دے. اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی نماز، عید کی نماز کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے. اور پھر جیسے انہوں نے پوچھا کہ جلباب، تو جلباب جو کہتے ہیں وہ اوپر کی چادر کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی لباس انسان گھر میں پہنا ہوا ہے باہر نکلے تو کچھ اوپر سے ڈال لے، چاہے وہ کھلا ہوا ہو، بنا سلا ہو یا سلا ہوا. سلا ہوا ہو گیا تو وہ عبایا ہو گیا، اور کھلا ہوا تو وہ چادر، لیکن چادر بھی ایسی ہو کہ پورا کور ہو جائے، پیر تک پورا سطر انسان کا ڈھک جائے. اور خاص طور پر اگر زینت والا لباس پہنا ہے جیسے کہ عید پر پہنتے ہیں تو تب تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں نماز عیدین کی طرف جانے کی سنتیں. عید کے دن سب سے پہلے تو غسل کرنا. اب دیکھیں یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو. اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل. فرمایا جمعے کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو. اب لیکن اگر دیکھیں غسل، بہت سے اسکالرز جو ہیں وہ غسل کو ان موقعوں پر ہائیلی ریکمنڈڈ کہتے ہیں، اور بہت سے کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کی مجبوری سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا کوئی بھی عذر ہے اس کا، تو بھی ٹھیک ہے. پھر اچھا لباس پہننا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب و تن کرتے تھے. اب دیکھیں زیب و تن کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب زیب و زینت کرتے تھے تو پھر عورتوں کے لیے بھی کتنا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر کریں. تو زیب و زینت کرنے کا مطلب پھر اس کو مطلب بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کر اور خوب میک اپ کر اس طرح نکل جائے کہ لوگوں کی نظریں اس پہ پڑیں اور کوئی حجاب اور کسی چیز کا وہ لحاظ نہ کرے. نہیں، آپ نے اچھا لباس پہنا ہے، زیب و زینت کری ہے، تو اور اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر لیا ہے اللہ کی حدود میں رہ کر،
پھر باہر نکلے ہیں بنا پرفیوم لگائے، کیونکہ عطر جو ہے، پرفیوم جو ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے. اور دیکھیں کسی روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اسے زنا کے برابر. یہ صرف میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ایسے جو کہ پرفیوم لگا کر نکلے اور پھر دوسرے مردوں اس کی خوشبو سونگیں تو اس کو برا کہا گیا ہے. تو ان باتوں کا اہتمام رکھنا ہے. اور زیب و زینت پھر یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا، اس سے بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے کہ بچے جب دوسرے کے تہواروں کو جیسے کرسمس وغیرہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پھر اپنی عید بور لگتی ہے. تو اس میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں. پھر دیکھیں عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھا لیتے تھے نماز سے پہلے. اور کھجور ہی ضروری نہیں ہے، جو بھی چیز میسر ہو، کہ جیسے اگر شیر خورمہ بن گیا ہے تو وہ کھا لیں، یا کچھ نہیں ہے اس وقت نہیں انتظام کرا کچھ بھی تو روٹی ہے اگر تو روٹی بریڈ لے لیں. پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھانا لیتے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے. تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں، اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں. تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے. پھر سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا. اب دیکھیں ابن عباس سے روایت ہے، مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں. تو اور عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو یعنی بالغ ہو، یعنی اسے مینسس آ گئے ہوں. تو کتنی تاکید ہے عید کی نمازوں کے لیے. پھر بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یعنی یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا. یعنی اس دن فطرانہ دینے کے علاوہ انسان کچھ ایکسٹرا صدقہ بھی دے سکتا ہے. کیا ہے دینا چاہیے. پھر دیکھیں عیدگاہ کی طرف پیدل جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے. حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. اس میں حکمت یہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے. پھر دیکھیں گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا. تو ان تکبیرات کا بھی بہت بڑا ایک اجر ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیرات کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر جب امام بیٹھ جائے تب تک تکبیریں کہتا رہنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ جو ہے قربانی والی عید، اس کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیر کہنی چاہیے. یہ جو شروع ہوتا ہے عرفہ کے دن مغرب کے بعد سے، مغرب کی نماز پڑھ کر تکبیرات شروع کر دیں، اور پھر عید ایام تشریق کے جو تینوں دن ہیں، عید کے بعد کے 3 دن، اس دن کی عصر تک تکبیرات کرنی ہے. تو ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ کو خوش کر سکیں. پھر دیکھیں مسنون جو ہیں وہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور انشاءاللہ دیکھیں اگر ہوگا تو ہم آپ کے گروپ پر بھی یہ تکبیرات پوسٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں صدقات الفطر جو ہے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے.
صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کے موقع صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ان کا صدقہ سمجھ لیجئے یہ ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ صدقۃ الفطر شامل نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ شامل ہوگا۔ اس کا پھر اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور ان سب مسئلوں کی جو دلیل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزدار کو بیہودہ گوئی، فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شامل ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز سے پہلے ہی اس کو ادا کر دیں، نماز کے بعد نہیں۔ دیکھیں ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس صدقے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشی میں ہم ان لوگوں کو شامل کر سکیں جن کے پاس ابھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اور یہ نماز عید سے پہلے دیا جائے گا۔ اب یہ کتنا دینا ہے تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلوگرام کے برابر ہے۔ پھر صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزدار ہو یا غیر روزدار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ یہ حدیث سے دیکھتے ہیں، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، غلام، آزاد مرد عورت، چھوٹا بڑا، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو تو وہ پھر اس صدقہ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ اب اس میں دیکھیں یعنی گھر میں رہنے والا ہر شخص کی طرف سے ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر عید سے پہلے یعنی عید سے پہلے رات میں کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ دیا جائے گا۔ پھر اگر گھر میں غلام ہیں، ملازم ہیں، تو ان کا اگر ہمارے پاس ہیں تو ان کا بھی دیا جائے گا۔ پھر یہ اناج کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور پیسے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع، پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ، 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یعنی پسندیدہ یہی ہے کہ کھانا دیا جائے، دین اس کی حکمت یہی ہے کہ غریبوں کے گھر میں جائے اور وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں جہاں کی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پنیر، گیہوں، چاول کسی میں بھی دے سکتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں کا جو فوڈ ہے، یعنی جو اسٹیپل فوڈ جہاں کا ہے، جہاں پہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہی دیا جائے گا۔ یعنی جیسے اگر کہیں چاول نہیں کھائے جاتے تو ہم اسے چاول نہیں دیں گے، جو بھی وہاں پر کھایا جاتا ہوگا ہم وہی دیں گے۔ پھر دیکھیں صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی۔ پھر دیکھتے ہیں ہم عید کی نماز جو ہے
تو عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، اس بات کو ہمیں دھیان رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے مرد حضرات، اور وہ بالکل سب دیر میں نکل کر جاتے ہیں، یا بہت سی مساجد میں یہ کرتے ہیں کہ بالکل اینڈ ٹائموں میں نمازیں پڑھائی جاتی ہیں عید کی لیٹ کر کر۔ تو آپ یہی کوشش کریں کہ جہاں جس مسجد میں سب سے پہلے عید کی نماز ہو رہی ہو وہاں پر جائیں۔ عید یہ نہیں کوشش کریں کہ ہم لاسٹ کی اس مسجد میں اتنے 10 بجے ہوتی ہے، اس میں اتنے بجے ہوتی ہے تو دیر میں چلے جائیں گے، نہیں۔ جس طرح کا میں نے بتایا عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، تو وہ کام کرنا ہے نا جو پسند ہے۔ تو اس مسجدوں کا دھیان میں رکھیں جہاں اول وقت میں ہوتی ہے، پہلے وقتوں میں ہوتی ہے۔ پھر عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، اس میں اس کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کی دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ اس وقت تک نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے، اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ پھر دیکھیں عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی والی ہوتی ہے نا، تو اس کو اور جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو لہویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ عید الفطر جو ہے وہ تھوڑا سا عید الاضحیٰ سے بعد میں ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سطر کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کھلے میدان میں ہو رہے تو وہاں پہ کوئی سطرہ ہونا چاہیے کہ لوگ آ جا رہے ہیں، جیسے سڑک پہ اس طرح نہیں پڑھنی، آگے کچھ رکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہیں وہ 2 رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ تو لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جمعے کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تو پورا پڑھوں گا، یہ تو 2 پڑھا رہے ہیں، نہیں، جمعے کی بھی 2 ہے۔ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں آپ، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری 4 پڑھیں گے، وہ پھر جمعہ نہیں ہوتا، وہ ظہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسجد میں پڑھیے امام کے ساتھ، خطبے کے ساتھ، تو وہ 2 ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نماز عید میں کے لیے اذان ہے نہ اقامت، نہ تو اس کی کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت، اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہے اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، یہ سنت عمل ہے۔ پھر دیکھیں عید کی نماز میں جو ہے وہ 12 تکبیریں ہیں، وہ مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں۔ پھر دیکھیں نماز عید کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور پھر یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے آپ کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھ سکتے، اور نہ اس کے بعد، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، ورنہ اشراق اور ضحیٰ کے نوافل پڑھتے ہیں تو نماز عید سے پہلے کوئی سنت یا نفل نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے بعد۔ اور پھر نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کا دعا مانگنا بھی درست ہے۔ ایک دوسرے سے جب آپ نماز عید پڑھ چکے تو جب انسان ایک دوسرے سے ملے تو تقبل اللہ منا و منکم، یہ الفاظ کہنے درست ہیں۔ پھر جیسے میں آپ کو پہلے بتائی چکی کہ جب عیدگاہ سے واپس آئیں تو راستہ بدلنا بھی سنت ہے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تاکہ لوگوں سے ملاقات ہو چکے۔ تو
پھر دیکھیں اسی طرح ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی سنت کو جب ہمیں پتہ چلے تو اس میں اپنی عقل نہیں لڑانی ہے. یہ نہیں کہنا ہے جیسے کہ اب یہ جمعے کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جمعے کی 2 ہیں فرض، تو جمعے کے 2 فرض ہیں، مطلب 2 رکعتیں ہیں ان نمازوں کی. عید الفطر کی 2 سنتیں ہیں اور عید الاضحیٰ کی 2 ہیں، پھر مسافر کی نماز بھی 2 ہے. تو اس میں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کوئی حرج نہیں، ہم تو 4 ہی پڑھ لیتے ہیں. نہیں، حرج ہے. یہی حرج ہے کہ اللہ کے رسول نے اسی طرح بتایا ہے، تو ہمیں اپنے عقل سے کام نہیں لینا ہے. ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے. جتنا سنتوں کو انسان سنتوں پہ چلے گا، سنتوں کو ریوائیو کرے گا اور جس طرح بتایا اسی طرح کرے گا، اتنا ہی خیر میں رہے گا. اور اگر ان کو چھوڑ کے اپنا عقل استعمال کرے گا تو دیکھیں دین سے بھی پھر بھٹکتا ہے اور بھلائیاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں. پھر دیکھیں ایک اور یہ بات کہ اکثر چاند پہ وہ ہوتی ہے، آدھے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، آدھے لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے، یعنی زوال کے وقت سے پہلے ملے، تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے. اور اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی. یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے. رسول اکرم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آ جائیں. اسے داؤد نے روایت کیا، یعنی عید اسی دن کر لیں لیکن نماز دوسرے دن پڑھ لیں. تو دیکھیں دین میں سبحان اللہ اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہے. تو ہمیں اگر ہم اپنے دین پہ چلیں گے تو مشکلیں ہوں گی نہیں، اور اگر اپنی اپنی مرضی کریں گے تو انسان پھر پریشانیوں میں بھی پڑتا ہے اور پھر ایک جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رہتی. پھر اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے. اپنے آپ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، چاہے وہ گاؤں ہو یا کوئی بھی ہو، گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے. اور پھر دیکھیں عید کے روزے رکھنے سے، عید کا دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کا بھی دھیان میں رہے. تو یہاں تک جو مجھے آپ کو بتانا تھا الحمدللہ وہ میرا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ آ گیا ہوگا. اور اب اسی طرح سنتوں پہ عمل کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی مسجدوں میں جانے کو، اپنی عبادتوں کو اسی طرح کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کو قبول فرما لے اور ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق دے، ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.